بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری انیب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار بیان۔ آئیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بیان کی جانب۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی، کالی کملی والے، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا، میرے والدی، میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی، کالی کملی والے، دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے، میں آپ کو دودھ کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے، کالی کملی والے، آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں ٹک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ ماشاءاللہ، کون ہے؟ عرض کیا گیا، میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں، مائی محمد، او آسمان والو، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات
فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی. فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے. دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں. جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے. فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، وملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں. اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا. سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے. یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی، چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے. میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں ہے کستوری کی خوشبو رکھ دی. اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں، میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ، کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں. بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں. کیا کمال تھا ان حضرات کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لگتے جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے،
ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو بات کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برائے عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں او لوگوں وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کے ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں ماشاءاللہ کو پتہ نہیں یہ اتو منیندر وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچ نہ کو بڑھن لینے، انہوں نے ساڑھے بچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کرتا کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی تو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا جبریل امین لے کر آئے،
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی. کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو. فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی. امن ہوا قانت آناء اللیل. اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں. کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جس میں کئی برکتیں ہیں. کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں. اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں. آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ماشاءاللہ. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ. قربان جاؤں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا. خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو. سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو. علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو. اس پر اعتقاد نہیں جمتا. یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بار سمجھانا چاہتا ہوں. جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ. چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ
جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا، موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے، موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے، موت آ گئی، والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا، اللہ پاک نے فرما دیا، اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے، خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے، میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، مجھے کیا ہوا، آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز میں نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملے وہی پر در خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت سرا تافتی، او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجال ماشاءاللہ بماندم کی نیروئے پالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ او کالی کملی والے، اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ، مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے، میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں، میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمان
रास्तों को तय करते हुए आगे बढ़ते चले गए और अल्लाह पाक की हुजूर में तशरीफ ले गए। अब बाज लोगों का अकीदा गलत है, मैं तो गलत नहीं करता अपने अकीदे को, क्यों? मैंने तो मरना है, मैंने तो खुदा की अदालत में पेश होना है और मुझे तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की दरकार है। मैं तो वही बात करूंगा जो आका ने फरमाई। झूठ बोलकर मैं अपनी आखिरत को बर्बाद क्यों करूं? अरसे अजीम पे पहुंच गए। कुरान करीम कहता फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाह और मुस्तफा करीम में इतना फासला रहा दो कमान के दरमियान। अल्लाह मियां भी बेनियाज है, इसीलिए तो फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना का लफ्ज लाकर ये बता दिया कि अकीदा ये न बनाना कि मुस्तफा करीम और खुदा एक हो गए। फरमाया ये आबद है वो माबूद है, ये साजिद है वो मसजूद है, वो देने वाला ये लेने वाले। हुजूर खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के खजाने की कोई कमी नहीं, झोली मेरी भी तंग नहीं, उसकी अता की कोई इंतहा नहीं, मेरे मांगने की कोई इंतहा नहीं। वो देता ना थका, मैं लेता ना थका। अल्लाह पाक के हुजूर में तशरीफ ले आए, मेरे महबूब आ गए हो। जी हाँ, इसी के बारे में कहता जो मकाम दना की रिबात है से आगे भला रास्ता जाना क्या जाने। इसी को कहता दुर्रात थके रब रब भी रहे, जिब्रील भी आगे जा न सके। रब उदनु हबीबी मिलनी कहे आजा आजा आजा। रब उदनु हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। काली कमली वाले आजा आजा। अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए, मेरे महबूब आ गए हो। जी परवरदिगार आ गया। तवज्जो करना, एक बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मैं तेरे लिए एक तोहफा लेके आया हूं। तोहफा? हाँ हाँ मेरे महबूब, अगर खाने का तोहफा लाए हो मैं खाने से पाक हूं। पीने का तोहफा लाए हो मैं पीने से पाक हूं। पहनने का लाए हो मैं पहनने से पाक हूं। बीवी बच्चों की मतलब का लाए हो तो लम यलिद वलम यूलद। मेरी औलाद कोई नहीं, मेरे माँ बाप कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई साथी हम सर मेरा शरीक नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, कतरे कतरे का मालिक तू है, पत्ते पत्ते का मालिक तू है, एक एक जर्रे का मालिक तू है। अला कुल्ली शैइन कदीर ज़ात तेरी, सारी जान पे कुदरत तेरी। और मेरे रब, जो मैं तोहफा लेके आया हूँ वो तेरे पास नहीं। सब कुछ तेरे पास है, कुदरत कामला तेरी, दरिया तेरे, समंदर तेरे, दरख्त तेरे, हवा तेरी, जमीन तेरी, पहाड़ तेरे, कायनात तेरी, सब कुछ तेरा। पर जो मैं लेके आया हूं वो तेरे पास नहीं है। मेरे महबूब वो क्या चीज है जो मेरे पास नहीं? सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, तू बेनियाज है,
الہ العالمین تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں، تو پروردگار ہے، کوئی کسی کا تو محتاج نہیں، میں پیارے دوست، آپ کی خدمت میں بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔